وزیر اعظم شہباز شریف کو دوسری مرتبہ مسند اقتدار پر براجمان ہوئے 3 ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن اب کی بار ان کی وہ شہباز اسپیڈ نظر نہیں آئی جس کے لیے وہ مشہور ہیں۔ بیوروکریسی کی دوڑیں لگی ہیں اور نہ ہی وزیر اعظم نے الگ صبح سب کو لائن حاضر کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کے برعکس جہاں وزیر اعظم شہباز شریف کے معاملات سست روی سے چل رہے ہیں، وہیں انہیں اپنے ہی کیے فیصلے بھی تبدیل کرنا پڑ رہے ہیں، جس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ شہباز حکومت کے فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں اور شہباز شریف صرف دکھاوے کے طور پر ان پر بادل ناخواستہ عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیل اور پھر تشکیل نو ہے۔ وزیر اعظم نے پہلے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور ماضی قریب کی روایت کے برعکس خود کو کمیٹی کا چیئرمین تعینات کیا، لیکن اگلے ہی دن وزیر اعظم نے اس فیصلے کو تبدیل کیا اور اپنے بجائے وزیر خزانہ کو کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ اس سے قبل بھی وزیر اعظم نے واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وابڈا کے سابق چیئرمین اور 22ویں گریڈ کے ریٹائرڈ افسر ظفر محمود کو بطور چیئرمین انڈس ریور سسٹم اتھارٹی تعینات کیا، لیکن چند ہی دنوں بعد پیپلز پارٹی کے احتجاج پر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ ایک ایسے وقت میں جب وزیر اعظم کو سخت اپوزیشن کا سامنا ہو اور اپوزیشن صرف حکومتی اقدامات پر ہی نہیں بلکہ حکومت کی تشکیل کی قانونی حیثیت کو ہی تسلیم کرنے پر رضامند نہ ہو، تو ایسے میں وزیر اعظم کا اختیار بار بار چیلنج ہونے سے ملک میں گورننس کے مسائل پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ اس صورتحال پر اگرچہ حکومت کا موقف ہے کہ یہ سب معمول کی چیزیں ہیں اور فیصلے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان معاملات کو قریب سے دیکھنے والے سب اچھا اور معمول کی خبر نہیں بتا رہے۔ گورننس کے امور پر نظر رکھنے والے ماہرین اور سابق بیوروکریٹس کا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو ابتدائی دنوں میں اپنے فیصلے تبدیل کرنے سے مستقبل قریب میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سابق وفاقی سیکرٹری کابینہ فضل عباس میکن کے مطابق حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے اختیارات کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ جب وزیر اعظم کو پے در پے اپنے فیصلے تبدیل کرنے پڑ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کمزوری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح انتخابات ہوئے ہیں اور یہ حکومت تشکیل پائی ہے اور اس کے بعد وفاقی کابینہ میں جس طرح غیر منتخب افراد کو شامل کیا گیا، اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے نہ ہاتھ باغ پر ہے اور نہ پاہے رکاب میں، یعنی معاملات وزیر اعظم کے بجائے کوئی اور چلا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وزیر اعظم کے اختیارات یوں ہی کمپرومائز ہوتے رہے تو حالات اچھی سمت میں جاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ایک اور سابق وفاقی سیکرٹری نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک بات جو بالکل شفاف نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم بااختیار نہیں ہے، اسی وجہ سے انہیں اپنے فیصلے واپس لینے پڑ رہے ہیں۔ اگر وزیر اعظم بااختیار ہوتے تو اپنے فیصلوں پر قائم رہتے اور ان پر عمل درآمد کرواتے۔ ان کے مطابق اس وقت وزیر اعظم جو فیصلے کر رہے ہیں اس میں ان کی پارٹی کی سپورٹ بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر کھڑے نہیں ہو پا رہے اور پارٹی بھی ان کے فیصلوں کا بھرپور انداز سے دفاع نہیں کر رہی۔ سابق وفاقی سیکرٹری کا کہنا تھا کہ یہ تاثر بالکل واضح ہو کر نظر آ رہا ہے کہ فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں اور وزیر اعظم کو مجبوراً ان پر عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر صورتحال یہی رہی تو مستقبل کا نقشہ کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے رابطہ کرنے پر وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم بااختیار ہیں، تاہم حکومتوں میں فیصلے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم کابینہ کی تمام کمیٹیوں کی نگرانی کریں گے اور جہاں ضرورت ہوگی رہنمائی بھی کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہم معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر پوری تندہی سے کاربند ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف روزانہ کی بنیادوں پر معیشت پر اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ حکومتی توجہ عوام کے مسائل کے حل پر مرکوز ہے۔ نجکاری، حکومتی اخراجات میں کمی، ٹیکس اصلاحات، ٹیکس نیٹ میں اضافے جیسے اقدامات پر ہماری توجہ ہے۔ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے تمام اقدامات کے حوالے سے روڈ میپ بن رہا ہے۔ خیال رہے کہ ماضی میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت بھی انہیں بااختیار وزیر اعظم کہتی تھی، لیکن اقتدار سے نکلنے کے بعد عمران خان نے خود کئی ایک انٹرویوز میں بتایا کہ ان کی حکومت میں فیصلے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کیا کرتے تھے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।